ہوں کہ اگر آپ واقعی کشمیر کے ساتھ مخلص ہیں اور کشمیر کے حق میں کوئی آواز اٹھانا چاہتے ہیں اور کشمیر کے مہاجرین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آئیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، جنہوں نے کشمیر کے لیے قربانیاں دی ہیں، جو کشمیریوں کے درد اور دکھ کو جانتے ہیں۔ یہ سیاست نہ کریں، پاکستانی سیاست ہے، اسے رہنے دیں اپنے خاندانی سیاست کے لیے۔ کشمیر کے ساتھ سید علی گیلانی وہاں پہ موجود ہے، وہ فرد ہے کہ جو انڈین اینٹی کے اندر رہتا ہے لیکن 12 مہینے اس کے گھر کی چھت پہ پاکستانی پرچم لہراتا ہے، اور وہ یہ پیغام دیتے ہیں، سید علی گیلانی پاکستانیوں کو پیغام دیتے ہیں کہ اگر ہم کشمیریوں کی ان کا دست و بازو بننا ہے اور ان کی آواز بننا ہے تو جماعت اسلامی کا ساتھ دو۔ وہ سید مودودی کا جانشین ہے اور وہ پاکستان کی طرف امید افزا نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آگے بڑھ کے سید علی گیلانی کا دست و بازو بننے کی ضرورت ہے، اس محاذ پہ سیاست نہیں کریں۔ اچھا عمر صاحب، ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے ورکر فورم اسٹیشنوں پہ مخالفین کا ڈٹ کا مقابلہ کریں گے، تو اگر ریاستی مشینری حرکت میں آتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ بڑی اچھی سوال کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز ڈی سی سے بھی مل رہے ہیں، ڈی پی او سے بھی مل رہے ہیں، تینوں اضلاع کے، اور ہم انہیں یہ باور کرائیں گے، ان کی ذمہ داری کو احساس انہیں دلائیں گے کہ اگر کسی، آپ میرا خیال ہے صرف مجھے نہیں آپ سب کو بھی پتہ ہے اور اس ضلع کے بچے کو پتہ ہے کہ کون بدماش گروہ ہیں اور کون بدماشی کرتے ہیں۔ تو ہم تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ گزارش کرتے ہیں، دل و جان سے بڑے احترام سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسٹیٹ یا اس کا کوئی ادارہ کسی کے ذاتی استعمال میں نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے لوگ پرامن ہیں لیکن چوکس و چوکنا ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں اس ملک کے لوگوں کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی ہم اپنی رائے اور حق رکھتے ہیں اور ہمارے لوگ جو ہمارے حامی ہیں وہ اپنی رائے اور اپنا حق رکھتے ہیں تو انہیں بھی 100% یہ تحفظ حاصل ہونا چاہیے کہ وہ پرامن طریقے سے جا کے ترازو پہ ووٹ دیں یا کسی نشان پہ بھی ووٹ دیں اور ان کی بالکل درست اور اچھی گنتی ہو، اور اس کے ساتھ جو بھی فیصلہ آتا ہے وہ ہم سب کے لیے قابل قبول ہے۔ دھونس دھاندلی اور کسی گنڈا گردی کی نہ ہم نے پہلے کبھی اجازت دی ہے، نہ آئندہ انشاءاللہ العزیز اجازت دیں گے، اور مجھے پورا یقین ہے یہ ہم بات انتظامیہ تک ہم نے پہنچائی بھی ہے، مزید بھی پہنچائیں گے۔ یہ الیکشن بڑے پرامن طریقے سے ہوں گے، جو اس کے امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا وہ انشاءاللہ العزیز اس کے نتائج کو بھگتے گا بھی، اور مہاجرین کی جو آواز ہے وہ حق اور سچ کے ساتھ 25 جولائی کو اس کا ڈکلیئر ہوگا، اور ہمیں انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی پیغام رسانی پر اور لوگوں کے کشمیر کے ساتھ وابستگی اور ہمارے کارکنان کی للہیت ہمیں اس بات کا یقین دلا رہی ہے کہ انشاءاللہ العزیز 25 جولائی ترازو کی فتح کا دن ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ صاحب ایک آخری سوال ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی مشینری تو اس وقت اس الیکشن میں انٹرفیئر ہو چکی ہے، اس کی واضح مثال جو ہے ایم پی اور ایم این اے جو موجود ہیں وہ اس الیکشن کمپین میں پوری طرح برابر۔ بالکل، بڑا اہم اور اچھا سوال کیا ہے۔ یہ بھی اعتراضات ہم نے آر او سب تک بھی پہنچائے ہیں جو اس الیکشن کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور ان کی سب کچھ نظروں میں ہے۔ یہ جو میں نے ابھی گفتگو میں بھی بات کہی کہ ہمارے فلیکسز کے اوپر فلیکسز اور جو حد لگائی گئی ہے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے اس کے سائز سے بھی وہ بڑے ہیں، اور یہ بڑے بڑے ہورڈنگ آپ کو پتہ ہے اس کی اجازت نہیں ہے، تو پہلے طور پہ ہی یہ قانون شکنیاں کرتے ہیں، ان کا وتیرہ ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے بار بار، ہم کہ آخری حد تک ہم پرامن ہیں، قانون کے مطابق چل رہے ہیں، قانون کے مطابق چلیں گے۔ لوگوں کو بھی یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو اعلانیہ قانون شکنی کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا فی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور بھلائی میں تعاون کیجئے، بدبختی برائی کے اندر اور بدماشی کے اندر تعاون نہ کیجئے۔ جو اس طرح کی قانون شکنیاں کر رہے ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، اور جو شرافت کی آواز ہے، جو آپ کی حقیقی ضمیر کی آواز ہے، جو ترازو کی آواز ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ حلقے کی عوام کو آپ بطور امیدوار کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں پورے یقین سے یہ بات کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا کہ ہماری سوسائٹی ارتقا پذیر ہے، آگے بڑھ رہی ہے، لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں، لوگ اب ڈکوسلو میں اور فراڈ میں نہیں آتے۔ آپ ظاہری چاق و چبند سے لوگوں کی نگاہوں کو حیرہ کرنے کی کوشش کریں بھی، لوگ جو ہے وہ اعتماد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے یہ یقین ہے کہ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اگر کسی نہج پہ ہمارے اور عام لوگوں کے درمیان کوئی فلاح ہے تو آپ آئیں، جماعت اسلامی کے دفاتر موجود ہیں، لوگ موجود ہیں۔ مجھے آپ رات 2 بجے بھی ٹانڈا کے اندر یا حلقہ کے کسی گلی محلہ میں بھی بلائیں، کوئی سوال میرے آگے رکھیں، میرا کوئی مشن اور مقصد پوچھنا چاہیں،
اپنا کوئی مسئلہ اور مسائل ہے وہ مجھ سے شیئر کرنا چاہیں، میں ہر وقت موجود ہوں. تو ان انتخابات کے اندر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کسی فراڈیے کے فراڈ میں نہ آئیں. کشمیر کی جو حقیقی آواز ہے جماعت اسلامی، براہ کرم اس کا ساتھ دیں. آپ بظاہر ایک ووٹ کو کمزور سمجھتے ہیں، لیکن یہی ووٹ اس ملک کی، اس قوم کی تقدیر بدلتا ہے. بالخصوص ان آزاد کشمیر کے الیکشنز میں ہر بندے کو کہوں گا، ہر کشمیری مہاجر کو کہوں گا کہ وہ اپنے ضمیر کو ٹٹولے اور ہماری آواز کو سنیں، ہماری آواز کو، ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے حقیقی پشتیبان ہیں اور آپ کو بن کے دکھائیں گے. میں یہی گزارش کروں گا کہ 25 جولائی کو ترازو پہ ضرور مہر لگائیں. جب پولنگ بوتھ کے اندر آپ اکیلے ہوں گے، ووٹ کی پرچی اور مہر آپ کے ہاتھ میں ہوگی، اس وقت ذرا سوچئے گا، اپنے اللہ سے سوال کیجئے گا، اپنے ضمیر سے سوال کیجئے گا کہ اس لسٹ پہ جتنے بھی نشانات موجود ہیں، جتنی بھی پارٹیوں کے نمائندگان موجود ہیں، آپ کے اس ووٹ کا حقیقی حقدار کون ہے، تو اس ضمیر کے مطابق فیصلہ کیجئے گا. میں یہی گزارش کروں گا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. رانا صاحب آپ ہمارے مرکز پریس کلب میں تشریف لائے، آپ کی تشریف افریقہ. بہت شکریہ. آپ کا عزت اور ریگارڈ جو آپ نے دیا ہے انشاءاللہ یاد رہے گا. بہت شکریہ.